میکائیل، اسرائیل، اب یہ چار بڑے ملائکہ ہیں، پھر چار بڑے ہو گئے۔ اب اللہ نے ان چاروں میں جو سید الملائکہ قرار دیا وہ جبرائیل کو قرار دیا، یعنی جبرائیل جو ہے وہ ملائکہ کا سردار ہے، جبرائیل ملائکہ کا سردار ہے۔ توجہ فرما لی نا آپ نے کہ ہر کثرت قلت کی طرف دیکھتی ہے، اور جب قلت اپنے وجود کو منواتی ہے تو ہر چیز تنظیم میں آ جاتی ہے، ہر چیز قاعدے اور قرینے میں آ جاتی ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے کہ میں نے ملک کا ذکر کر دیا۔ تو اب معصوم کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں سے بلندیوں پر، کہ جہاں یہی چار ملائکہ ہے اور پوری کائنات کا انتظام ہے، وہاں پر جبرائیل میں اور اسرافیل میں مفاخرہ ہو گیا، ایک دوسرے سے فخر کرنے کے لیے جملے بیان کرنے لگے۔ جبرائیل نے کہا میں کیا ہوں، اسرافیل نے کہا میں کیا ہوں۔ جبرائیل نے کہا میرا مرتبہ زیادہ ہے، اسرافیل نے کہا میرا مرتبہ زیادہ ہے۔ تو جناب جبرائیل نے اسرافیل سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے؟ اب اسرافیل نے اپنے خدمات، اپنے فرائض، اپنے اختیارات گنوائے، کہا کہ میرا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کہ عرش اعظم کو، صرف عرش کو نہیں، 4 سال پہلے میں نے عرش پر تقریر کی تھی کہ عرش کوئی ایک نہیں ہے، عرش کی بھی کئی اقسام ہیں۔ تو اسرافیل کہتے ہیں کہ عرش اعظم کو جن 8 ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے ان میں سے ایک میں ہوں۔ دیکھتے جائیں کتنا بڑا شرف ہے۔ عرش اعظم جن ملائکہ کے کاندھے پر ہے، ان میں ان 8 میں سے اسرافیل کہہ رہے ہیں میرا شرف یہ ہے کہ ایک ملک میں ہوں، یعنی یہ شرف ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے۔ یاد رکھیے گا ایک لفظ میرا، یہ شرف ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ یعنی عہدہ کیا ہے؟ عرش اعظم کو اٹھانا۔ کہا کہ اور کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے کہ مجھے اللہ نے سور پھونکنے پر معمور کیا ہے، یعنی سور پھونکنا بھی ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ ہر ملک سور پھونک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب قیامت آ جائے گی، جب قیامت آ جائے گی، اور کیسے آئے گی؟ اسرافیل سور پھونکیں گے، جب سور پھونکیں گے ہر زندہ جو ہے مر جائے گا، سب مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے تو جو مردہ ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اب کتنا بڑا شرف ہے سور پھونکنا۔ سور پھونکنے میں موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، اور مردوں کو زندہ کرنا یہ جناب عیسیٰ کا بھی منصب تھا۔ دیکھ رہے کتنا بڑا منصب ہے۔ عرش اعظم کو اٹھانے والا ملک ہے اسرافیل، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے۔ سور پھونکنے والا ملک ہے اسرافیل، یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سے منصب گنوائے، اور بھی بہت سے کام گنوائے۔ جناب جبرائیل نے کہا میں تم سے زیادہ شرف رکھنے والا ہوں۔ اسرافیل نے کہا جناب جبرائیل سے کہ تمہارا کیا شرف ہے؟ کہا میرا شرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وحی پر معمور کیا ہے، میں وہی لے کر جاتا ہوں، اور جتنے انبیاء سے اللہ بات کرتا ہے میرے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ جن قوموں پر اللہ عذاب لاتا ہے یا لائے گا میرے ذریعے سے لائے گا۔ اب جبرائیل نے اپنے شرف گنوانا شروع کیے۔ ادھر اسرافیل بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے، کتنے بڑے بڑے میرے پاس عہدے ہیں۔ ادھر جبرائیل بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کیا کیا ہے اور کتنے بڑے بڑے عہدے میرے پاس ہیں۔ جب دونوں کی گفتگو آگے بڑھی اور دونوں نے مفاخرہ کیا اور دونوں نے اپنے اپنے شرف، اپنا منصب، اپنی ڈیوٹی، اپنا عہدہ گنوایا، اور بات آگے بڑھتی گئی، آگے بڑھتی گئی۔ ایک بار دونوں نے کہا رک جاؤ، اپنا فیصلہ اللہ سے لیتے ہیں۔ بہت مختصر بات ہے، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ کہا کہ اللہ سے اپنا فیصلہ لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف متوسل ہوئے اور کہا پروردگار تو ہمارے درمیان فیصلہ کرا۔ دونوں نے پھر مفاخرہ کیا اور اپنا اپنا عہدہ گنوایا۔ اللہ نے کہا دونوں چپ ہو جاؤ۔ ایسے نہیں، ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے ملائکہ جو آپس میں مفاخرہ کر رہے ہیں اور اللہ سے فیصلہ کروایا۔ اللہ نے کہا دونوں چپ ہو جاؤ، تم کیا اور تمہارے عہدے کیا۔ گویا کہ یہی بات آ گئی نا، گویا کہ لب قدرت سے یہی جملے ادا آ رہے ہیں، چپ ہو جاؤ۔ اس چپ ہو جاؤ میں کیا چھپا ہوا ہے کہ تم کیا اور تمہارے عہدے کیا، دونوں خاموش ہو گئے۔ ایک بار اللہ نے کہا ذرا دیکھو عرش اعظم کے اوپر۔ جیسے ہی دونوں نے نگاہ کی عرش اعظم کے اوپر تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ و علی و فاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ، خیر خلق اللہ۔ ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی، عرش پر دونوں نے لکھا ہوا دیکھا، دونوں کے منصب آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں بات بہت کم دہراتا ہوں لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اپنی کہی ہوئی کوئی بات یا اپنی سنائی ہوئی کوئی روایت دہراؤں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی حکمت ہے اور کوئی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم کو، ابھی یہ روایت میں نے روکی ہے، یہ اپنی جگہ رکی ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم جب اللہ نے کہا کہ ہم ملکوت السماوات والارض پر لے گئے، آسمان اور زمین کے ملکوت دکھائے کہ جہاں سے ہم پوری کائنات کو کنٹرول کرتے ہیں، جہاں سے ہم پورے اپنا جو دور اقتدار ہے اس پر ہمارا قبضہ ہے اور اپنا اقتدار جہاں سے ہم چلاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ ملکوت السماوات والارض بلا تشبیہ، جیسے آپ کے شہر میں کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنا ہوا ہو کہ جہاں پورے شہر میں سیفٹی سٹی جس کو آپ کہتے ہیں، پورے شہر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ان کیمرے کا کنٹرول کسی ایک دفتر میں ایک کمرے میں ہے، پورے آپ کے پاس LCDs لگے ہوئے ہیں، ٹی وی لگے ہوئے ہیں اور پورے شہر کے حالات آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، کیمروں پہ لکھا ہوا ہے، آپ کے ٹی وی پہ آ جاتا ہے فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ کا کیمرہ یہ ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ کے پورے شہر کو دیکھ رہے ہوتے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلا تشبیہ، ایسا ہی نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے، بلا تشبیہ ایسے ہی ملکوت السماوات والارض ہے جہاں سے پوری کائنات کا انتظام چلاتا ہے، جہاں سے اللہ کا اقتدار، جس کو آپ مرکز اقتدار الہی کہیں۔ اس کی ایک مثال دوں، اس لیے کہ بچے چپ ہو گئے تو اس کی ایک مثال دوں کہ جب بھی کسی نبی کو معجزہ دکھانا ہوتا ہے تو اس نبی کو ملکوت تک بلند ہونا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ نبی دنیا والوں کو اپنے سامنے دکھائی دیتا ہے لیکن بباطن اس کی روح ملکوت تک پہنچتی ہے، اس لیے کہ معجزہ وہیں جا کے کنٹرول ہو سکتا ہے، جب تک وہاں پہنچے گا نہیں معجزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو کہتے ہیں ملکوت السماوات والارض۔ جناب ابراہیم ملکوت پر پہنچ گئے تو جناب ابراہیم کو پوری کائنات دکھائی دے رہی تھی اور جناب ابراہیم کو پوری دنیا دکھائی دے رہی تھی۔ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ زمین پر فلاں جگہ کوئی گناہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ کوئی گناہ کر رہا ہے، فلاں جگہ کوئی گناہ کر رہا ہے۔ جیسے جیسے جناب ابراہیم دیکھتے گئے، اب چونکہ ملکوت پر آ گئے تو ملکوت تک جو پہنچ جائے وہ اتنا صاحب قوت ہو جاتا ہے کہ جو ملائکہ ملکوت پر مامور ہیں وہ اس نبی کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے دیکھا دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں، ملک الموت سے کہا وہ شخص دیکھو یہ شخص گناہ کر رہا ہے، ایک ہاتھ جیسے اس طرح جناب ابراہیم کا ہاتھ جیسے ہے ویسے دنیا ہو گئی اور جناب ابراہیم دنیا کو دیکھتے کہہ رہے دیکھو ملک الموت یہ شخص گناہ کر رہا ہے، اس کو مار دو۔ ملک الموت پہنچا، اس کو موت آ گئی، دیکھو اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو۔ مسلسل جناب ابراہیم ملک الموت کو حکم دیتے رہے، ملک الموت تابع حکم ابراہیم ہو گیا اور مارتا چلا گیا۔ جب بہت زیادہ انسان مر گئے تو ایک بار اللہ نے کہا ابراہیم کب تک مارو گے؟ میں بھی تو انہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی ملکوت کا اقتدار اور اس کا حمل کرنے کے لیے ویسا ہی ظرف چاہیے جو ظرف اس کا ہے۔ جو بات سمجھے میری ان کو میرا سلام۔ کہ ابراہیم میں بھی تو انہیں دیکھتا ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، ایسے اگر میں نے سب کو مارنا شروع کر دیا تو سب ہی مر جائیے۔ تو جناب ابراہیم ملکوت پر بلند ہوئے اور جناب ابراہیم کون ہے؟ اب دیکھیے گا عہدے اور منصب کی بات ہو رہی ہے۔ جناب ابراہیم نبی ہیں، جناب ابراہیم رسول ہیں، جناب ابراہیم خلیل ہیں، اتنے عہدے ہیں اور جناب ابراہیم عبد ہیں۔ کتنے عہدے ہیں؟ دیکھیے عبد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں کہوں کہ میں عبد ہوں یہ الگ بات ہے اور وہ کہے کہ تو عبد ہے یہ الگ بات ہے۔ اللہ کسی کو عبد کہتے یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ تو جناب ابراہیم عبد بھی ہیں، جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، جناب ابراہیم رسول بھی ہیں، جناب ابراہیم خلیل بھی ہیں، اور یہ چار عہدے رکھنے والا ابراہیم ملکوت پر بلند ہوا۔ اب جو ملکوت کے اعلیٰ ترین
خطے کی طرف دیکھا، اعلیٰ ترین گوشے کی طرف دیکھا، تو جناب ابراہیم نے دیکھا کہ وہاں 5 انوار ہیں جو چٹمگا رہے۔ میں نے بھی ایسے کہا تو آپ نے بھی ایسے سن لیا۔ ملکوت کے اعلیٰ ترین گوشے پر جو سب سے بلند گوشہ ہے، وہاں 5 انوار ہیں جو نور جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ اب جو جناب ابراہیم نے غور سے دیکھا تو ان 5 انوار کے گرد مزید 9 انوار ہیں۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے۔ 14 انوار، بیچ میں 5، ان کے گرد 9۔ اب جو غور سے دیکھا تو ان 14 کے گرد کروڑوں انوار ہیں جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں، جو ان 14 کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک بات جناب ابراہیم نے پوچھا، پروردگار یہ 5 کون ہیں؟ کہا یہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں۔ کہا ان کے گرد 9 کون ہیں؟ کہا حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام۔ جناب ابراہیم چپ ہو گئے۔ جب پوچھا یہ 5 کون ہیں؟ کہا محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ چپ ہو گئے۔ جب کہا 9 کون ہیں؟ کہا حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام۔ چپ ہو گئے۔ جب کہا کہ یہ کروڑ ہا ارب ہا کھرب ہا انوار کون ہے جو ان کے گرد چکر لگا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا یہ ان کے شیعہ ہیں۔ یہ ان کے شیعہ ہیں جو ان کا طواف کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی جناب ابراہیم نے سنا یہ 5 ہیں تو چپ رہے، جیسے ہی سنا یہ 9 ہیں تو چپ رہے، اور جیسے ہی سنا یہ کروڑ ہا ان کے شیعہ ہیں تو وہ ابراہیم جو عبد بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، خلیل بھی ہے، یہ چاروں عہدے رکھنے کے بعد کہتا ہے پروردگار مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے۔ مومنین آخری آدمی تک تو ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، پیچھے والے حضرات بھی خدا ان کو شاد و آباد رکھے۔ جب 5 کو دیکھا، 9 کو دیکھا، یعنی 14 کو دیکھا تو یہ نہ کہا مجھے ان جیسا بنا دے۔ ارے کم از کم ابراہیم سے ہی سبق سیکھ لو۔ ابراہیم اتنا بڑا ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے میں ان جیسا نہیں، میں ان جیسا نہیں، یعنی 4 عہدے رکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کا شیعہ بنا دے۔ تو اب ابراہیم نے دعا کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ دعا کو قبول نہ کرے؟ فوراً اللہ نے کہا اور آیت آ گئی ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم اس کا شیعہ ہے۔ لفظ شیعہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا۔ اب نقطہ خود بنا لیجیے گا گھر جا کے، لفظ شیعہ قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو اب اتنے عہدے رکھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ عہدہ بھی دے دے تو اس کا مطلب ہے 4 سے بڑا ہے یہ عہدہ۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب جبرائیل اور اسرافیل اپنا فخر بیان کر رہے ہیں، میں یہ میرے پاس یہ، میں سور بھوکتا ہوں، میں نے عرش اعظم اٹھایا ہوا ہے، میں نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ میں وہی پر مامور ہوں، میں کتابیں لے کر گیا ہوں، اللہ میرے ذریعے سے عذاب بھیجتا ہے، اللہ میرے ذریعے سے انبیاء سے گفتگو کرتا ہے، اپنا عہدہ بتا رہے ہیں۔ اور جبرائیل سید الملائکہ ہے، سب سے بڑا عہدہ تو یہی ہے۔ اتنے ملائکہ جن ڈیوٹیوں پر مامور ہیں ان سب کا سردار ہے جبرائیل، یہ عہدہ سب سے بڑا جبرائیل کے پاس ہے۔ اور اللہ کہتا ہے چپ ہو جاؤ، ذرا عرش پر دیکھو۔ عرش پر دیکھا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی و فاطمہ والحسن والحسین خیر خلق اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ سب بہترین مخلوق ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ جیسے ہی جبرائیل نے یہ نام عرش اعظم پر پڑھے، جبرائیل اور اسرافیل نے یہ نام عرش اعظم پر لکھے ہوئے پڑھے تو اتنے بڑے بڑے عہدے رکھنے والے ملک دو، انہوں نے بے اختیار اللہ سے کہا اسألک بحقہم علیک ان تجعلنی خادمہم، پروردگار اس حق کی قسم جو تیرا حق ان 5 پر ہے ہمیں ان کا نوکر بنا دے۔
ایک ساتھ مل کے کہیں، ایک ساتھ مل کے کہیں، تب لطف آئے گا۔ اچھا عجیب بات ہے، ہم یہاں بیٹھ کے علی حق علی حق علی حق کہہ رہے ہیں، پروردگار ذرا ہماری شکایت بھی سن لے۔ ہم یہاں بیٹھ کر علی حق علی حق علی حق کہہ رہے ہیں، کروڑوں ملائکہ ہماری آواز سن رہے ہیں۔ جب یہ ملائکہ مل کے علی حق کہتے ہیں تو ہمیں بھی تو آواز آنی چاہیے۔ جبرائیل سید الملائکہ، سید الملائکہ ہوتے ہوئے، ملائکہ کا سردار ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں انت اجعلنی خادمہم، مجھے ان کا خادم بنا دے، مجھے ان کا نوکر بنا دے، مجھے ان کا نوکر بنا دے۔ اب ہمارے اس جملے کو ہلکا نہ لینا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے کمی ہیں۔ اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا عہدہ ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کا خادم بنا دے، ان کا خادم بنا دے۔ اس کا مطلب ہے، میرا جملہ ضائع نہ ہو، اس کا مطلب ہے عرش اعظم اٹھانا کم بات ہے، سور بھونکنا کم بات ہے، وہی لانا کم بات ہے، علی کا نوکر ہونا بڑی بات ہے۔ مومنین آخری ادرک تو ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا، تبریر کا مولا، بوزر کا مولا، کمبر کا مولا، دمشق کلندر، دمشق کلندر، نعرہ حیدری۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس گھرانے کی خدمت کا منصب ہر کسی کو نہیں ملتا، اور ہر کوئی اس قابل ہے بھی نہیں کہ اس گھرانے کا خادم ہو جائے یا اس گھر کے دروازے کا دربان ہو جائے۔ تھے تو بہت سے ہزاروں، لیکن صرف ایک سلمان دربان تک پہنچا، صرف ایک سلمان فارسی دربانی تک پہنچے کہ در سیدہ تک رسائی ہر کسی کے بس میں نہیں، ہر کسی کو حاصل بھی نہیں کہ وہ در سیدہ تک رسائی کرے یا در سیدہ کی چوکھٹ تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ میں نے اپنی کسی منقبت میں لکھا تھا کہ یہ بیت سیدہ کا دروازہ نہیں ہے، یہ چوکھٹ نہیں ہے، اے جبرائیل یہ چوکھٹ نہیں ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ تو ہر کسی کو یہ شرف نہیں کہ وہ اس منصب پر، اس عہدے پر پہنچ سکے کہ جس عہدے کو عہدہ خادمیت کہتے ہیں، جس عہدے کو نوکری کا عہدہ کہتے ہیں۔ تو ملائکہ تڑپتے ہیں کہ خدمت کا کوئی موقع مل جائے، خدمت کا کوئی موقع مل جائے۔ جبرائیل کی تو اس وقت بن آئی، جبرائیل کی اس وقت بن آئی، بگڑی بن آئی کہ جب حسن و حسین دنیا میں آئے تو جبرائیل تو اتنے دنوں سے سوچ ہی رہے تھے کہ کیا عہدہ لوں، کیا عہدہ لوں، کہاں در سیدہ اور کہاں میں چلا جاؤں، میں بہت ڈر رہا ہوں، کیسے اللہ سے مانگوں کہ مجھے ادھر کی دربانی دے دے، ادھر کی دربانی دے دے۔ ایک بار جیسے ہی حسن و حسین اس دنیا میں آئے، جبرائیل کی بن آئی، کہا اب ان بچوں کا جھولا تو ہے نا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے جھولا جھلانے کا شرف عطا فرما، ان کے گھر کی چکی چلانے کا شرف عطا فرما، یہی عہدہ مل جائے۔ اس لیے کہ اس گھر کی چکی یا چرخہ نہیں چل رہا، یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔
یہ چرخہ نہیں چل رہا، یہ سوت نہیں کاٹا جا رہا، یہ برج سورج کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ کیا سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے؟ اور کم میں ایسی باتیں کرتا ہوں۔ یہ بروج سورج کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ یہ چکی میں گیہوں نہیں پیسا جا رہا، یہ کائنات کے رزق کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ رزق کائنات کا انتظام ہو رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 5 منٹ ٹرسٹ کے جو معاملات ہیں وہ